یسوع کو اس کا بیٹا جسے اس نے ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنی جان دے دی. اور جب اس نے جان دی تو وہ ساری باتوں کو برداشت کر کے اس نے کیا کیا کہ ہمیں ایماندار ٹھہرا دیا. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو آپ کی حیثیت تبدیل اور مستقبل بدل جائے گا. آپ کی حیثیت میں تبدیلی آئے گی اور آپ مستقبل کے آگے بلندیوں پر جانا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. آپ اس کے دوست بن گئے, وہ آپ کا بڑا بھائی بن گیا. اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا اور ہماری حیثیت اور مستقبل میں تبدیلی آ گئی. نمبر 1, حیثیت کی تبدیلی. میں اور آپ گناہ گار جیسی زندگی گزار رہے تھے, میں اور آپ گناہ میں پھنسے ہوئے تھے اور ہماری حیثیت گناہ گار سے اچھی تھی اور خدا کی عدالت کی سزا کے حقدار تھے. جب ہم گناہ میں تھے, جب خدا کے بیٹے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تھا, تو ہم سزا کے حقدار تھے. لیکن اب آپ کی زندگی بدل کر کیسی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا تو ہماری حیثیت بدل گئی. جب میں اور آپ یوحنا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. ہم اس پر ایمان لائے تو ہماری حیثیت بدل گئی. اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں یعنی اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا. اس لیے میری اور آپ کی حیثیت یسوع مسیح کو جب قبول کرتے ہیں تو بدل جاتی ہے, دنیا میں بھی بدل جاتی ہے اور آسمان پر بھی بدل جاتی ہے. جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کو قبول کرتے ہیں, ہم گلی محلے سے نکلتے ہیں, ہم چرچ سے نکلتے ہیں یا آفس سے نکلتے ہیں, دنیا داری کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے اندر نظر آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو خدا کا بندہ ہے. ہماری حیثیت ایک الگ سی نظر آتی ہے, دوسرے لوگوں سے ہم مختلف نظر آتے ہیں کیونکہ ہماری گناہ مٹا دیے گئے, ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کیا تو ہماری حیثیت بدل گئی. کیونکہ افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت میں کہتا ہے, پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں. جب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری حیثیت بدل جاتی ہے, پھر ہم خدا کے تخت کے سامنے جانے کے حقدار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں پردیسی نہیں رہنے دیتا, مسافر نہیں رہنے دیتا, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن کے لوگ ہم بن جاتے ہیں, یعنی اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں. اور پھر ہم بڑی دلیری سے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہم راست باز بن جاتے ہیں اور ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی تمجید کرتے ہیں. اس کے بعد جب میری اور آپ کی حیثیت بدلی, جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا, اس کا پاک روح آیا, اس نے ہمیں ابا کہنے کا حق بخشا, تو پھر آپ کے گناہ کا کیا ہوا؟ پھر ہمارے گناہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ہم رومیو 4 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے. پھر آپ خدا کے حضوری میں آتے ہیں, آپ اس کے لہو میں چھپ جاتے ہیں, وہ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور وہ ان کو گٹھا کی مانت, بادل کی مانت, ان کو ہمارے گناہوں کو ہماری زندگی سے ختم کر دیتا ہے. اور پھر میں اور آپ اپنے گناہوں سے رہائی پا کر اس برے کے لہو میں چھپ جاتے ہیں اور ہم پھر بدیوں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاتے ہیں, کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے تمہاری حیثیت بدل جاتی ہے. پھر تمہارے گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ پھر بدکاریاں جو ہیں معاف کی جاتی ہیں اور گھٹا کی مانت ہماری بدکاریاں ختم ہو جاتی ہیں. جب یسایہ 43 باب اور اس کی 25 آیت کو دیکھو تو لکھا ہے, میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں. گناہ صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مٹائے جا سکتے ہیں. کوئی قربانی نہیں ہے, کوئی بشر نہیں ہے, کوئی بت نہیں ہے جو ہمارے گناہ مٹا سکے. صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, جس کا ہم نام لیتے ہیں اس کے نام کی خاطر ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں. جب ہم گناہ مٹائے جاتے ہیں تو ایک نیا راستہ میرے اور آپ کے درمیان, خدا اور آپ کے درمیان میں کھل جاتا ہے. اور آپ کے درمیان کون سا راستہ ہے جو کھل جاتا ہے؟ اس کو ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں. جب عبرانیوں 4 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتا ہے تو لکھا ہے, پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے. پھر عزیزوں, میرے اور آپ کے درمیان جو خدا کا میرا اور آپ کا تعلق خدا سے بنتا ہے, خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے بنتا ہے,
پھر ہمارے درمیان میں ایک نیا راستہ کھلتا ہے، پھر اس میں ہمیں دلیری ہے، اس میں فضل ہے، اس میں ہم چل کر رحم اور فضل کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ پاک روح ہر وقت جو ضرورت کے ٹائم ہماری مدد کرتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے جب خدا ہمارے لیے راستے کھولتا ہے برکات کے۔ ایوب 1 اس کی 17ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ پھر جو خدا آپ کو برکت دیتا ہے، سردی، گرمی، حالات، موسم، کوئی ایسی چیز ان برکات پر کبھی بھی سایہ نہیں ڈال سکتی، نہ گردش آتی ہے۔ آپ ہمیشہ ان برکات کو لطف اندوز اٹھاتے ہو جو اچھی بخشی، جو کامل انعام خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہ راستہ جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کھلا، آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی، آپ کے گناہ کہاں چلے گئے اور خدا کے بیٹے کے درمیان اور ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور عزیزو، ہمیں اس ایمان پر ٹھہر جانے کی ضرورت ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو ہماری حیثیت بدلتا ہے اور جو ہمیں اچھی برکات دے کر برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر ایک اور راستہ ہمیں اس بائبل مقدس میں مکاشوہ عبرانیوں 10 اس کی 19 آیت میں نظر آتا ہے۔ پس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ پھر میں اور آپ خدا کے تخت، خدا کے پاک مقام، خدا کے ہاتھ کے سایہ کے نیچے دلیری سے آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان میں ایک عجیب راستہ کھل جاتا ہے اور جس میں ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ میرے اور آپ کی زندگی میں ایک نیا کام ہوتا ہے۔ مستقبل میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ پھر ہمیں آنے والے وقت میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، ہماری حیثیت بدل جاتی ہے، ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ پھر چوتھا، مستقبل میں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ جب یوحنا 5 اس کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جس میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں اور آپ جو موت کی زندگی کو بسر کر رہے تھے، یہ ہمارے مستقبل میں کیا ہے، ہمارے آنے والی زندگی میں کیا ہے کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور مکاشوہ 21 اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا کیا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ پھر میں اور آپ ان چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں، شیطان پر غالب آ جاتے ہیں، شیطان کی اس ساری چلاکیوں پر غالب آ جاتے ہیں، اس کی مکاری پر غالب آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ہماری زندگی میں سے ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ اس لیے وہ مکاشوہ 22 اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان کے دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ کے جب جامے دھل جاتے ہیں، آپ خدا کے لہو میں چھپ جاتے ہیں، اپنے گناہ مٹا لیتے ہیں خدا کے خون کے وسیلہ سے، خدا کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے، اور آپ ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور پھر ہم ان ساری زندگیوں میں جو ان سارے مستقبل میں جو خدا ہمارے لیے آگے برکات رکھتا ہے، پھر ہم ان برکات کے وارث ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا یہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ جب روح ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اختیار آ جاتا ہے، ہم اس کو ابا کہہ سکتے ہیں، باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور غلام تھے، اب ہم غلام نہیں رہے، اس کی جائیداد، اس کے ورثہ کے حصہ بن گئے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم نجات میں داخل ہو چکے ہیں۔ عزیزو، جب بھی خدا کے پاس آپ آتے ہیں، جب بھی اپنی زندگی مکمل طور پر آپ خدا کو دیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی، دنیا میں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا ہوگا، آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، آپ جو دلدل کی زندگی گزار رہے تھے وہ زندگی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ پھر آپ کے درمیان ایک نیا راستہ کھلے گا، خدا کے بیٹے یسوع تک آپ کی رسائی ہو جائے گی۔ پھر مستقبل میں کیا ہوگا، آپ ان پر غالب آ جاؤ گے اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی
مدد کرے گا اور آپ اس دنیا میں اور آخرت میں جو اصل زندگی ہے, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, پھر آپ اس کے وارث ہو جاؤ گے, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی حضوری میں مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا لیا ہے, اور ان ساری باتوں کو جو خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے آپ ان پر عمل کرتے ہیں, تو پھر خدا میری اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے. عزیزو, میرے اور آپ کے پاس موقع ہے. ہم نے اگر اپنی حیثیت کی تبدیلی کرنی ہے تو یسوع کے پاس آ جائیے. اگر آپ نے گناہوں سے کفارہ حاصل کرنا ہے تو یسوع کے پاس آ جائیے. اگر ایک نیا راستہ آپ نے کھلوانا ہے اپنی زندگی میں تو یسوع کے پاس آ جائیے. اگر آپ نے مستقبل میں بہتری چاہنی ہے تو یسوع کے پاس آ جائیے. اور وہ اختیار جو یہاں پالوس رسول کے خاتمے ہمیں مل رہا ہے, وہ اختیار اپنے اندر لے لیجئے اور اس اختیار سے نکل جائیے, اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ان ساری برکات سے جو خدا نے آپ کو بخش رکھی ہے آپ لطف اندوز ہوں, تاکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں عزت اور جلال پائے. آخر میں رومیو 8 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے, روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث, بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال میں داخل ہو جائیں. اور مکاشوہ 22 باب 12ویں آیت میں کہتا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. عزیزو, اگر آپ ان برکات میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیجیے. جب آپ اس کو قبول کر لیں گے پھر وہ اپنا روح آپ کے اندر بھیجے گا, پھر آپ کے پاس اختیار آ جائے گا, پھر آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ جلال میں داخل ہو جائیں گے. اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے. آئے چند منٹ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور غور کیجیے. آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور آپ کا نام ابدی سزا کی فہرست سے مٹا کر کتاب حیات میں لکھ دیا گیا ہے. آپ نے دوزخ کی سزا سے بچ کر خدا کی بادشاہی کا ابدی حصہ پا لیا ہے. اب آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی برکت سے لطف اندوز ہوتے رہیں. اگر آپ ایمان سے خدا کے پاس جائیں تو زیادہ برکت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں. سوچئے, آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے, فکر کیجیے اور یہ اختیار لے لیجیے جو ہمیں اس خط میں نظر آ رہا ہے, اور وہ روح آپ کے دلوں میں بھیجتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پاک اور پویتر ہونا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں خدا کو مکمل طور پر اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہوگا, اور خدا ہماری زندگی میں اسی طرح اپنے رحم, اپنے فضل, اپنے کرم کو کرے گا, اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے لطف اندوز ہوں گے اس کی برکات سے جس کے میں اور آپ حقدار ہیں. آئیں خدا کے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں, اپنے گھروں میں لے کر جائیں, اپنے خاندانوں میں لے کر جائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر خدا کو قبول کرنا ہے, اس کی جائیداد کا حصہ بننا ہے, اس کو ابا کہنا ہے, باپ کہہ کر پکارنا ہے, تو پھر اس خدا یسوع مسیح ناصری پر مکمل ایمان لائیں, نجات پائیں, رہائی پائیں, اور آنے والے دنوں میں زندگی سے لطف اندوز ہوں. مہربان خداوند, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے تیری تمجید کرتا ہوں, کیونکہ تو بھلا ہے, تو زوراور خدا ہے, منجی ہے, رب ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری گزاری کے لیے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں, بالخصوص ساز و بازوں کے لیے, ورشپ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, آج کے کلام کے لیے, حاضر جماعت کے لیے, زندگیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور اس گھرانے کی شکر گزاری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, کیونکہ جو شکر گزاری کو آتا ہے وہ تیری تمجید کرتا ہے, وہ تیری حمد کرتا ہے, وہ قربانی گزارتا ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان کی قربانی بخور کی مانند تجھ تک پہنچے تو اس کے سے اپنا آسمان کھول دینا, اپنا رحم ان پر نشاور کر دینا, تاکہ یہ تیرے لوگ, یہ خاندان اوپر نیچے تمام زندگی کسی بھی نعمت کی محتاج نہ رہے. اور جتنے لوگ اس وقت تیری حضوری میں حاضر ہیں, نہ ہم ان کو بھی تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے بندہ پاسٹر راشد کے ساتھ مل کر, تمام خادمین کے ساتھ مل کر, اے باپ یسوع نام سے ان کو بھی بلیس کرتے ہیں, ان کو بھی یسوع نام سے برکت دیتے ہیں, اور یہ زندگی اسی طرح